بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنی شدت کیوں ہے بدعتی کے بارے میں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدعتی ایسا انسان ہے ان اللہ احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ، ہر بدعتی کے سامنے اللہ ذوالجلال نے پردہ کر دیا ہے، اللہ اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے ان اللہ احتجر التوبہ، اور تیسری روایت میں آتا ہے ان اللہ احتجز التوبہ، اللہ ذوالجلال نے توبہ کے سامنے رکاوٹ ڈال دی ہے، اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہے حتی یدعها، جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا۔ تو جس بندے کی توبہ ہی قبول نہیں ہے، رکاوٹ ڈال دی گئی ہے، اللہ اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو ہم کیسے اس کے بارے میں دل میں محبت رکھیں گے؟ اور سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تو کتنی بڑی بات کہہ دی، جو 10ویں بات ہے کہ لا يقبل اللہ صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرہ حتی یدع بدعته، بدعتی کا نہ روزہ نہ حج نہ نماز نہ عمرہ قبول ہے جب تک وہ بدعت نہیں چھوڑتا۔ تو اگر اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کے اعمال کسی کو پسند نہیں، اقوال کسی کو پسند نہیں، تقاریر پسند نہیں، ادائیں پسند نہیں، تو پھر پسند کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال نے تو اس جیسی ہستی آج تک دنیا میں نہیں بھیجی، اور نہ ہی آج تک آدم کی اولاد میں ایسا انسان پیدا ہو سکا ہے، نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گا۔ اس بے مثال ہستی کو اگر وہ پسند ہی نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ کیا فرق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان؟ طواف تو مشرک بھی کرتا تھا، مومن بھی کرتے تھے۔ صفا مروہ پہ تو مشرک بھی جاتا تھا، مومن بھی جاتے تھے۔ قربانی تو وہ بھی کرتے تھے، مسلمان بھی کرتے تھے۔ غلاموں کو آزاد تو مشرک بھی کرتے تھے، مسلمان بھی کرتے تھے۔ حاجیوں کی خدمت تو مشرک بھی کرتے تھے، مسلمان بھی کرتے تھے۔ فرق کیا تھا؟ بیت اللہ ایک ہے، طواف ایک ہے، صفا مروہ ایک ہے، حج کرنا، ستو پلانا حاجیوں کو، خدمت کرنا، لباس دینا، کام تو سب ایک ہے، لیکن یہ دو گروہ کیسے بن گئے؟ مسلمان اس لیے کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، سکھایا ہے اور حکم دیا ہے۔ مشرک اس لیے کرتے کہ ہمارے باپ دادا یہ کام کیا کرتے تھے، وہ محمد مصطفیٰ کی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو جس نے اللہ کے رسول کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا، اس نے اللہ ذوالجلال کے حکم کی تعمیل ہی نہیں کی۔ اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے جائز ہی نہیں کہ اگر اللہ کا فیصلہ قرآن کی شکل میں آئے اور اس کے رسول کا فیصلہ حدیث کی شکل میں آئے تو پھر وہ اپنی منمانی کرے۔ جو لوگ اپنی منمانی پھر کرتے ہیں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا جو ہے، اس سے واضح گمراہی میں اور کون ہو سکتا ہے؟
بلکہ اللہ عز و جلال نے اپنی کبریائی کی قسم اٹھا کے یہ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے محبوب، میری کبریائی کی قسم، تیرے رب کی قسم، اللہ عز و جلال اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں تیرے رب کی قسم، یعنی مجھے میری عزت اور کبریائی کی قسم، جب تک تیری بات کو کسی بھی معاملے اور جھگڑے میں حتمی بات یہ نہیں مان لیتے، حرف آخر نہیں مان لیتے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ مومن ہی نہیں۔ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم